یہ آیت میں بیانات میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کو یاد کر لیں، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم تھا بہت سے لوگ اسلام میں داخل تو ہوں گے مگر ادھورے، پورے داخل نہیں ہوتے اسلام میں۔ پورا داخلہ کسے کہتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کوئی ایک کام بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، عقیدہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، نظریہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، عمل بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ غلام اپنی مرضی پہ نہیں چل سکتا، غلام کا کام ہوتا ہے جو اس کو آرڈر دیا جائے وہ اس آرڈر کو فالو کرے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں، کیونکہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ چاہتا ہے میری خواہشات پوری ہوں، میرا دل خوشی میں رہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کی پابند نہ ہو جائیں، دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ خواہشات پوری نہ کرے، خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دے، خواہشات کی تکمیل نہ کرے، نہ نہ نہ، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہشات اس شریعت کے ماتحت ہو جائیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں۔ ایک باؤنڈری ہو کہ اس سے آگے اس باؤنڈری کو میں نے کراس نہیں کرنا ہے۔ نظریاتی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ نظریات کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس مزاج کی بات کی جائے ہم سے۔ ایک حدیث اکثر میں نے بیانات میں سنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، تو وہ کسی راہب کے پاس گیا جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی بڑی عبادت کی اس راہب نے، تو اس 99 انسانوں کے قاتل نے اس راہب سے جا کے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ راہب نے سوچا کہ ایک انسانی جان کا قتل جب اتنا بڑا جرم ہے تو 99 انسانوں کا قتل تو بہت ہی بڑا جرم ہوگا، لہذا راہب نے کیا فتویٰ دیا کہ نہیں، اتنا بڑے گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ اس راہب کے دل میں یقیناً اللہ کی محبت، اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو جو 99 انسانوں کا قاتل ہو۔ اس کو خوب سمجھے اچھی طرح میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا اس کو کہ یہ کیا ہے بھائی، ان 99 کا کیا ہوگا جن کو مار دیا، ان کے گھر اجاڑ دیے۔ تو راہب نے جس بنیاد پہ مسئلہ بتایا وہ بنیاد بذات خود غلط نہیں تھی، غیرت اور دینی حمیت، لیکن یہ غیرت شریعت کے احکام کے تابع نہیں تھی۔ آج بھی صوفیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت سے صوفیوں میں ایک مزاج بن جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے، اچھا نہیں لگ رہا یہ ہمیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، 1-2 ہفتے پہلے اس پر، سفر سے پہلے اس پر تفصیلی بیان بھی ہوا۔ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے خواتین کو مسجد میں آنے کی تراویح میں، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایسے اشارہ کیا یہاں اجازت دی ہے وہ کہہ رہے کہاں ہے، یہ کہہ رہے کہاں ہے، تراویح میں اجازت دی ہے۔ آج کل خواتین کو 100% کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ بے پردگی بھی ہوگی، ناممکنات میں سے ہے کہ آپ ان کو وہ اس طرح پابند بنائیں جیسے ان کو پابند ہونا چاہیے۔ اتنی نیک ہوتی تو آنے کیوں دیتے پھر ہم؟ لیکن ایک ضرورت ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے مشائخ سے جو خواتین بیعت ہیں جو پردے کی مکمل پابندی کرتی ہیں، ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے سوسائٹی میں، 1% سے بھی کم ہے۔ وہ مسجد نہ آئے، وہ مسجد آئے بغیر ہی دین پہ چل رہی ہیں، لیکن 99.9% خواتین جن کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے،
جن کا مسجد سے ریلیشن اگر ختم کر دیا جائے, جو رمضان میں خاص طور پر ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے, تو ان کا پردے کا مسئلہ نہیں, ان کا ایمان کا مسئلہ ہے. ان کا تو ایمان کا مسئلہ ہے, کھڑا ہو جائے گا. اور انہوں نے ویسے بھی جانا ہے, بازاروں کی شاپنگ کرنی ہے, اور بے پردگی اور زیادہ پھیلے گی. تو ضرورت کی بیس پہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں, بلکہ فائدے اور نقصانات کو پلس مائنس کیا جاتا ہے, پھر رائے قائم کی جاتی ہے. اگر اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے, تو ہو نقصان بے شک, لیکن ان نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے, ان نقصانات سے صرف نظر کیا جاتا ہے. لیکن جس کے مزاج میں دین نہ ہو, اپنی ایک اس نے حالہ کھینچا ہوا ہو کہ ایسا ہونا چاہیے سوسائٹی کو, اس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس کو نہیں آئیں گی سمجھ میں, کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے اکابر تو ایسے نہیں تھے, ہمارے بزرگ تو ایسے نہیں تھے, ہمارے فلانے تو ایسے نہیں تھے, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر آپ نے صرف 4 آدمیوں کو جنت میں لے کے جانا ہے, 4 عورتوں کو جنت میں لے کے جانا ہے, پھر ٹھیک ہے.